بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے 11ویں امیر ترین شخص مکیش امبانی کے بیٹے کی جو شادی ہو رہی ہے، آنند امبانی، آپ نے دیکھا وہ لڑکھڑا کے چلتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اس بچے کو کون سی ایسی بیماری ہے؟ تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ رب کائنات نے زندگی کو ایسا ڈیزائن کیا ہے دوستو کہ تمام تر کامیابیوں کے باوجود زندگی کی تصویر ادھوری رہتی ہے۔ کہیں نہ کہیں اس میں موجود کمی اور کجی ضرور چبھتی ضرور ہے انسان کو۔ مارچ کے آغاز میں بھارت میں دنیا کی مہنگی ترین پری ویڈنگ تقریبات نے پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچا رکھا ہے۔ پاکستان کے سوشل میڈیا پر بھی اس کا کافی چرچا رہا ہے۔ میں نے بھی بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں، بہت ساری پوسٹیں میرے سمیت آپ کی نظروں سے بھی گزری ہوں گی، اور ہمارے جو نوجوان ہیں میرے سمیت آہیں بھرتے نظر آتے ہوں گے۔ کہیں لکھا تھا کہ بندہ اتنا امیر ہو کہ مارک زکربرگ اور ایلون مسک کو بھی شادی پر بلا سکے۔ یہ پری ویڈنگ تقریبات مکیش امبانی کے چھوٹے بیٹے آنند امبانی کی تھی۔ مکیش امبانی ایشیا کے امیر ترین کاروباری اور دنیا کے امیر ترین لوگوں میں 11ویں نمبر پر ہے۔ وہ ریلائنس گروپ کے بانی اور چیئرمین ہیں۔ پری ویڈنگ تقریبات کے لیے امبانی خاندان نے گجرات کے شہر جام نگر کو اربوں روپے لگا کر مہمانوں کے لیے ڈیکوریٹ کیا، سجایا۔ اس تقریب میں مہمانوں کو 2500 ڈشز، ناشتے، ظہرانے، شام کی چائے، عشائیہ اور مڈ نائٹ ڈنر کے طور پر پیش کی گئیں۔ بھارت کے درجنوں اعلیٰ درجے کے باورچی اور شیف جام نگر میں مہمانوں کے لیے کھانا بلانے کے لیے اسپیشلی طور پر ان کو انوائٹ کیا گیا تھا۔ 3 دنوں میں، یاد رکھیے دوستو، ایک ڈش کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کیا گیا۔ تقریب میں تقریباً 50,000 لوگوں کے کھانے کا بندوبست کیا گیا تھا۔ فلم انڈسٹری کے تمام سپر سٹارز تقریب میں ناچتے ہوئے نظر آئے۔ فیس بک کے بانی مارک زکربرگ اور ٹویٹر خرید کر ایکس کی بنیاد رکھنے والے ایلون مسک اپنی بیویوں کے ساتھ شریک ہوئے۔ ٹرمپ کی بیٹی ایوانکا ٹرمپ نے بھی خصوصی مہمان کی حیثیت سے شرکت کی ہے۔ مہمانوں کو لانے اور لے کر جانے کے لیے چارٹر طیارے، مرسڈیز کاریں اور لگژری گاڑیاں استعمال کی گئیں۔ 2018 میں بھی مکیش امبانی نے اپنی بیٹی عشا امبانی کی شادی پر اربوں ڈالرز خرچ کر کے پوری دنیا میں مہنگی شادی کا ایک ریکارڈ قائم کیا تھا۔ اس شادی میں مہمانوں کو دعوت ناموں کے ساتھ ساتھ سونے کی مالائیں بھی پیش کی گئی تھیں، اور تمام مہمانوں کو شرکت کے لیے ان کے بھاری معاوضے بھی دیے گئے تھے۔ اور خیال یہی ہے کہ اس تقریب میں بھی خاص مہمان شرکت کرنے کے لیے ریلائنس گروپ کی طرف سے ان کو ادائیگی بھی کی گئی ہے۔ دنیا بھر سے نامور گلیمرس شخصیات کی موجودگی کی چکا چوند کے باوجود اس تقریب کا مرکز نگاہ دولہا آنند امبانی اور دلہن رادھیکا مرچنٹ تھے۔ تقریب کے 3 دن باقاعدہ طور پر ایک تھیم کے تحت منائے گئے۔ دولہا دلہن سے لے کر تمام لوگوں کے کپڑے اسی تھیم کے مطابق تھے۔ تھیم کے مطابق تقریب کا کروڑوں روپے کا ڈیکور کیا گیا۔ تقریب کے دولہا آنند امبانی اسی وجہ سے خبروں کا موضوع بھی رہے کہ وہ ایک خطرناک بیماری کا شکار ہے جس میں وزن بے تحاشا بڑھ جاتا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی دھان پان سے خوبصورت دلہن دیکھنے والوں کو حیران بھی کرتی۔ اب ہم بات کریں گے آنند امبانی کی بیماری کی۔ آنند امبانی کو شدید قسم کا استھما یعنی دمے کا مرض لاحق ہے، جس کا علاج عام دوائیوں سے ممکن نہیں ہے۔ علاج کے لیے اسے پتہ کیا دیا جاتا ہے؟ اسٹیرائڈز دیے جاتے ہیں۔ ان میں اسٹیرائڈز کی قسم جسے ہم کارٹیکوسٹیرائڈز تھی اسے وہ کہا جاتا ہے، اور کارٹیکوسٹیرائڈز کی یہ قسم وزن بڑھنے کا سبب بنتی ہے۔ اس سے انسان کی بھوک بے تحاشا بڑھ جاتی ہے، اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ ہاتھی کی طرح کئی افراد کا کھانا اپنے پیٹ میں انڈیلنے لگتا ہے۔ ایک طرف بھوک بڑھ جاتی ہے تو دوسری طرف مریض کا میٹابولزم کچھوے کی طرح سست ہو جاتا ہے۔ میٹابولزم، یاد رکھیے دوستو، انسانی جسم کا وہ حصہ ہے جس سے خوراک ڈائجسٹ ہوتی ہے اور توانائی جسم کا حصہ بنتی ہے۔ میٹابولزم اچھا ہو تو چربی توانائی میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ کارٹیکوسٹیرائڈ کی ہم بات کر رہے تھے۔ کارٹیکوسٹیرائڈ جسم کے نظام کو درم برم کر دیتا ہے، جسم کے اندر چربی سٹور ہونے لگتی ہے، اور جسم کئی طرح کی دوسری بیماریوں کی آماجگاہ بن جاتا ہے۔ مسلز میں پروٹین نہیں بنتی، جس کے نتیجے میں جسم بے تحاشا موٹا ہونے لگتا ہے۔ کارٹیکوسٹیرائڈز کے مزید برے اثرات یہ ہیں کہ جسم میں پانی جمع ہونے لگتا ہے، جسے ڈاکٹری اصطلاح میں واٹر ریٹینشن کہتے ہیں۔ اس واٹر ریٹینشن کی وجہ سے جسم موٹا ہونے لگتا ہے۔ اسے قدرت کی ستم ظریفی کہیے کہ کھربوں ڈالر کے اثاثوں کے مالک مکیش امبانی کا لاڈلا
اور چھوٹا بیٹا ایک ایسی بیماری کا شکار ہے جس کے علاج کے لیے اسٹیرائڈز کی تباہی کے سوا اور کوئی وے آؤٹ نہیں تھا۔ آنند امبانی اپنی زندگی کے اوائل برسوں سے ہی اسی بیماری کا شکار ہے۔ اس کا اربوں خربوں پتی باپ اپنے بیٹے کے بہلاوے کے لیے اپنی دولت پانی کی طرح بہاتا ہے۔ اس کے بیٹے کو ہاتھیوں سے لگاؤ ہوا تو مکیش امبانی نے ایکڑوں پر پھیلا ہوا ہاتھیوں کا ایک سفاری پارک بنا ڈالا۔ اس سفاری پارک میں بیمار ہاتھیوں کے ہاسپٹلز، تفریح گاہوں، سپا اور مالش کا انتظام بھی ہے۔ خشک میووں سے بھرے ہوئے سینکڑوں لڈو روزانہ ہاتھیوں کو کھلائے جاتے ہیں۔ یہ صرف مکیش امبانی کے اپنے بیمار بیٹے کے ساتھ لاڈ کی ایک جھلک ہے، مگر وہ اپنی تمام تر دولت کے باوجود اپنے بیٹے کے لیے مکمل صحت سے بھرا ایک دن نہیں خرید سکا۔ آنند امبانی نے تقریب میں ہزاروں مہمانوں کے سامنے اپنے دل کی بات کرتے ہوئے کہا کہ میری زندگی پھولوں کی سیج نہیں رہی ہے، بلکہ میں نے کانٹوں کے رستے پر چل کر زندگی گزاری ہے۔ اس کا اشارہ اپنی خوفناک بیماری کی طرف تھا۔ اس نے کہا میں بچپن سے ایسی بیماری کا شکار تھا جس میں میری والدین نے میرا بہت ساتھ دیا۔ جب آنند امبانی، دوستو یاد رکھیے، جب یہ باتیں کر رہا تھا تو کیمرے نے ایشیا کے سب سے امیر ترین شخص مکیش امبانی کے چہرے کو زوم کیا تو اس کے گہرے سانولے رنگ میں ڈوبے خد و خال تکلیف سے میلٹ ہو رہے تھے، پگھل رہے تھے، اور آنکھوں سے آنسو رواں تھے، تکلیف اور بے بسی کے آنسو کہ وہ کھربوں ڈالر کے اثاثوں کے باوجود اپنے بیٹے کے لیے مکمل صحت سے بھرا ہوا ایک دن نہیں خرید سکا۔ رب نے دنیا ہی ایسی بنائی ہے دوستو کہ تصویر ادھوری رہتی ہے۔ اس ادھورے پن میں ہمیں اس ذات کا عکس دکھائی دیتا ہے جو مکمل ہے۔ تو آئیں مکیش امبانی کی دولت پر رکش کرنے کے بجائے اپنی زندگی کی ادھوری تصویر پر اپنے رب کا شکر ادا کریں، کیونکہ تصویر تو کسی کی بھی زندگی میں ممکن نہیں ہے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور شیئر کیجئے، کیونکہ واہ واہ کے بجائے یہاں پہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہنے کا مقام ہے۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔